اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ کا بے پایا شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین کے محض فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہم نے رات نے 26ویں سحری کھائی ہے اور ساتھ ہی ہم نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی نمازوں کو، سحری کھانے کو، اور اللہ رب العالمین کی جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ ان تمام عبادات کو اللہ شرف قبول سے نوازے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ میرے عزیز بھائیوں، بات چل رہی تھی میزان عمل میں سب سے وزنی اعمال، یعنی ترازو میں سب سے وزنی اعمال کون سے ہوں گے، یہ باتیں ہوئی تھی۔ الحمدللہ 4 باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی، 4 اعمال ذکر کیے گئے تھے۔ مناسب معلوم ہوا کہ کچھ ایسے کلمات، کچھ ایسی دعا بھی آپ کے سامنے بیان کر دی جائے جو ترازو میں اور میزان عمل میں سب سے وزنی ثابت ہوں گے۔ تو آج کچھ باتیں انشاءاللہ 1-2 حدیث سے سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب کلمات کون سے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر سب سے آخر میں، سب سے آخری حدیث جو لے کے آتے ہیں، یہی تسبیحات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن۔ بڑے توجہ سنیں، کیا فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو انتہائی محبوب ہیں۔ حبیبتانی الی الرحمن، رحمان کو انتہائی محبوب ہے۔ خفیفتانی علی اللسان، اور زبان پر بڑے ہلکے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، فوراً اس کو ادا کر سکتے ہیں آپ۔ ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان میں، ترازو میں کل قیامت کے دن سب سے بھاری ثابت ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ رحمان کو پیارے ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان پر کیا ہے؟ میزان پر سب سے بھاری۔ وہ کیا چاہیے؟ ہم جیسے لوگوں کے لیے ہی چاہیے کہ فوراً ہم عمل کر لیں، مختصر وقت میں، زیادہ مشکل کام نہ ہو۔ اللہ کے فرماتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ، بولو بھائی سبحان اللہ العظیم۔ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ہم اے اللہ تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وسبحان اللہ، سبحان اللہ العظیم، اے اللہ ہم پاکی بیان کرتے ہیں جو عظمت والا رب ہے، جو عظیم رب ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت یہ 2 کلمے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، 2 کلمے ہیں یہ، لیکن رحمان کو سب سے محبوب ہے۔ زبان پر کیا ہے؟ بولنے میں کتنا ٹائم لگ رہا ہے؟ سیکنڈ لگ رہا ہے، فوراً بول رہے ہیں، لیکن میزان میں کیا ہوں گے؟ سب سے وزن ثابت ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ میں نے بتایا کہ صحیح بخاری کی سب سے آخری حدیث ہے، سب سے آخری حدیث ہے، حدیث نمبر 7507 میں 3ویں حدیث موجود ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ان تسبیحات کی خصوصی طور پر سبحان اللہ وبحمدہ جو یہ تسبیح ہے نا، اس کی زندگی میں بہت سارے فوائد ہیں، ان کی بہت سارے بینیفٹس ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیا ہے؟ اگر کوئی شخص 100 مرتبہ، کتنے مرتبہ؟ 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ ادا کر لیتے ہیں، اللہ اکبر، ان کے گناہ اگر سمندر کی جھانک کے برابر کیوں نہ، ان کے گناہ معاف کر دے جاتے ہیں۔ اس کے ضمن میں ایک حدیث ہے اور اس میں ایک اور دعا ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پہلے اس کو یاد کر لیں، ہم سب کو یاد ہے الحمدللہ، لیکن اہتمام نہیں ہو پاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کیا ترجمہ ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے تمام بادشاہت ہے، تمام تعریف اسی کے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب آئیے فضیلت کہتے ہیں فی یوم 100 مرہ، جو اس تسبیح کو جب ذکر کیا دن میں 100 مرتبہ پڑھے، کتنے مرتبہ؟
فجر کے بعد پڑھیں آپ ابھی ماشاءاللہ 100 مرتبہ پڑھیں. 5 فضائل ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کانت لہ عدل 10 رقاب، 10 گردن آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے. دوسری حدیث میں ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 10 گردنوں کو آزاد کرنے کا ثواب ہے. اللہ اکبر. 10 انسان غلام بنے ہیں، آپ اس کو آزاد کر دیں گے جو ثواب ملے گا. اللہ اکبر. آپ کی اس تسبیح 100 مرتبہ پڑھ لیں گے، 10 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ثواب حاصل ہوگا. نمبر 1. نمبر 2 وَكُتِبَتْ لَهُ 100 حسنہ. 100 مرتبہ پڑھ رہے ہیں آپ، 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. کتبت لکھ دی گئی ہے، آپ کے نام اعمال میں درج ہے الحمدللہ. اور آگے کہتے ہیں وَمُحْيَتْ عَنْهُ 100 سیئہ، اور 100 گناہ مٹا دے جاتے ہیں آپ کے جو لسٹ میں تھے گناہ کر کے مٹا دیے گئے. اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي. اور جس دن یہ 100 مرتبہ پڑھیں گے صبح کو، شام تک اس دن شیطان سے مکمل محفوظ ہو جائے گا. وہ شیطان ایسے رمضان آتا ہے، رمضان کے بعد ہی شیطان کا حملہ شروع. لہذا انسان کو چاہیے کہ اس ورد کا، اس وظیفے کا خاص اہتمام کرے. یہ 4 فضائل ہوئے. چوتھی 5ویں فضیلت اللہ کے فرماتے ہیں وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. اور کل قیامت کے دن اس تسبیح اور اس وظیفے سے بڑھ کر کسی کا عمل نہیں ہوگا. یعنی سب سے زیادہ جو عمل افضل عمل لے کے آئیں گے اللہ رب العالمین کی عدالت میں، یہی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کا وظیفہ لے کے آئے گا. 5 فضیلت ہیں. اس کے بعد ہمارے نبی فرماتے ہیں ومن قال، جس نے یہ کہا سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ، اس کو بھی 100 مرتبہ پڑھا. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حطت خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، اس کے گناہ مٹا دے جاتے ہیں. یہاں حطت جو ہے، جیسے بچے کچھ لکھتے ہیں نا، پینسل میں کچھ لکھتے ہیں بورڈ میں، اس کے بعد پینسل مٹا دیتے ہیں ربر سے، تو ہی حطت مٹا دے جاتے ہیں. اللہ کیا جملہ ہے عربی کا. کہتے ہیں حطت خطایاہ، ان کی خطا کو مٹا دے جاتے ہیں اگرچہ اس کی گناہ سمندر کے جھانک کے برابر کیوں نہ ہو. ہم جیسے گنہگار کو ہم کو یہی چاہیے گناہ کی معافی، اللہ کی مغفرت مل گئی، اس سے بڑی نعمت کچھ نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی عدالت میں ایسے حاضر و گناہوں سے گمراہ پاک ہو، اس سے بڑی افضلت کیا ہو سکتی ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2691 میں حدیث موجود ہے. ایک دوسری حدیث میں یہ 2 تسبیح ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، اس کی فضیلت میں ایک بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن بھی یہ جو تسبیح پڑھنے والے ہیں اور جو پڑھنے والیاں ہیں الحمدللہ، مرد ہو خواتین ہو، کل قیامت کے دن یہ سب سے افضل اعمال میں سے ایک عمل ثابت ہوں گے انشاءاللہ. اللہ کے فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں من قال حین یصبح وحین یمسی، جس نے صبح اور شام سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرہ، جس نے صبح بھی اور شام کو بھی 100 مرتبہ اس تسبیح کو ادا کرتے ہیں، اللہ کے فرماتے ہیں لم یأتی احد یوم القیامہ بافضل مما جاء به الا احد. تو اس سے بڑھ کر کوئی شخص کسی کا عمل افضل نہیں ہوگا جو اللہ رب العالمین کی عدالت میں لے کے آئے گا. اس سے بڑھ کر کوئی افضل عمل لا ہی نہیں سکتا قیامت کے دن. ہاں مگر یہ کہ قال مثل ما قال او زاد علیہ، مگر جو شخص اسی کی طرح 100 مرتبہ صبح بھی شام کا پڑھے یا اس سے زیادہ پڑھے، تب جا کے اس کے مقام تک وہ پہنچ سکتا ہے. اللہ اکبر. یہ تسبیحات کی بڑی فضیلت ہے. اللہ اکبر. یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2692 میں حدیث موجود ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ تسبیح ہے، اس کی وجہ سے انسان کو روزی ملتی ہے. دنیا کے فائدے ہیں بتا رہا ہوں، دنیا کے آخرت میں فائدے آپ نے دیکھا. دنیا کے فائدے کیا ہے؟ اگر شارٹ کاٹ میں روزی چاہیے آپ کو اور حلال روزی چاہیے، رزق میں برکت چاہیے، تو آپ کو اللہ رب العالمین کی کثرت سے تسبیح بیان کرنی ہوگی. اس سے پہلے درس میں بتایا گیا تھا حضرت نوح علیہ السلام اپنی موت کے آخری مرحلے میں موت سے پہلے اپنے بیٹے کو کیا وصیت کرتے ہیں؟
4 چیزوں کی وصیت کرتے ہیں، 2 چیزوں سے منع فرماتے ہیں، جیسے کہ حدیث بیان کی گئی تھی، ایک ہے شرک، دوسرا تکبر، ٹھیک ہے؟ اسی میں ہے 2 چیزوں کو حکم دیا گیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، یہ جو کلمہ ہے، کلمہ توحید، اس کی تلقین کی گئی تھی، کیونکہ 7 آسمان و زمین ایک پلڑے میں، اور یہ توحید والا جو کلمہ ہے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو بھاری ہو جائے گا۔ اسی میں ہے کہ میرے بیٹو سبحان اللہ و بحمدہ، زندگی میں اس کا خاص اہتمام کرنا۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس کے ذریعے ہر مخلوق کو اس کے ذریعے رزق ملتی ہے، گویا ہر مخلوق کی یہ دعا ہے، ہر مخلوق کی، چاہے انسان ہو، چاہے کوئی جن ہو، چاہے چرند ہو، پرند ہو، مچھلیاں ہو، ساری مخلوق کی رزق کا ذریعہ یہ تسبیح ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ لہذا خصوصی طور پر ہم اور آپ یہ ان تسبیحات کی خاص طور پر جو ہے اہتمام کریں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ میزان پر جو عمل ہوں گے، دوسرے کلمہ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ جب بھی ہم سے کوئی پوچھتے ہیں آپ کیسے ہو، ہماری زبان سے ہوتی ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر صاحب بہت اچھا ہے، تو آپ پہلے الحمدللہ بولو، الحمدللہ بولنے کے بعد آپ کو الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ اس کی کیا فضیلت؟ چھوٹی سی حدیث ہے، حضرت ابو مالک اشعری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ آگے کہتے ہیں والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، الحمدللہ تملأ المیزان، میزان جو ترازو ہوں گے کل قیامت کے دن، یہ الحمدللہ اس کے اندر اتنی پاور ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ ہر تمام تعریف اللہ تیرے لیے، تمام تعریف اللہ، تو ہی تعریف کے لائق، ہم نہیں، ہم کسی کا لائق نہیں، تمام تعریف تیرے ہی لائق، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ تسبیح، یہ کہنا، کلمہ کہنا، یہ کل قیامت تملأ المیزان، میزان کو بھر دیں گے۔ جسے مسلم کے حدیث نمبر 2220/3 میں یہ حدیث موجود ہے۔